جن صاحب یہ سیم کوشچن آئی ٹاس اٹ اوور ٹو یو. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سیریسنس ابھی بھی وہاں سے کوئی نظر نہیں آتی طالبان کی طرف سے when they are sitting across the table talking to us. پھر اس کا کیا حل کیا نکلے گا؟ کمٹمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اور اندر سے فرام ود ان طالبان یہ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کر کے آ جانا کہ جو پوری نہ کر سکیں. حالانکہ وہ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں 5 منٹ اور 10 منٹ باہر جا کے سیٹلائٹ فون پہ پیچھے بات کرتے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں. تو پھر ابھی مطلب آر دے کنفیوزڈ، یا وہ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے یا کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی بالکل رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. میں سمجھتا ہوں جو افغانستان کا کانٹیکسٹ ہے، جی ایک تو پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ایک فریم ورک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اچھا. دوسری بات جو سب سے بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے جو پاس میں تھی، ہو سکتا ہے یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے کہ اگر ہائی پاور ڈیلیگیشن جیسے ہے، انٹیلیجنس چیف آئے ہوئے ہیں، منسٹری آف ڈپٹی منسٹر انٹیریئر آئے ہوئے ہیں، باقی گروپس کی بھی ریپریزنٹیشن ہے، تو اگر تو یہ افغانستان کا رانا صاحب ایجنڈا لے کر آئے ہیں، افغانستان کی پراسپیرٹی کا، اسٹیبلٹی کا، وار اینڈنگ کا، آل انکلوزیوٹی کا، اور افغانستان کے لوگوں کا کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں، تو پھر تو بات چیت کامیاب ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہ صرف انہوں نے ایشورنس دینی ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوتا. وی کین انڈرسٹینڈ ایز پاکستانی کہ ایک دم زیرو ایونٹس نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایگری کریں گے، معاہدہ سائن ہو جائے گا اور اگلے دن ٹی ٹی پی جو ہے وہ سرنڈر کر دیں گے. نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہر انڈیویجول کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ جو اوور آل ایکومولیٹو گروپ بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. جی ایون ایک سنگل کمانڈر کا 70-80 کے قریب تو گروپ ہے جی اس میں تحریک طالبان پاکستان کے اندر بھی. کسی کے پاس 20 بندے ہیں، کسی کے پاس 100 بندے ہیں، کسی کے پاس کیا ہے. تو جو وہاں کی وے آف فائٹنگ دس وار ہے وہ ایونٹس ہوتے رہیں گے، لیکن ول آف دی اسٹیٹ اگر تھوڑی سی نظر آئے گی. دو کہ میں اس کو اسٹیٹ نہیں مانتا، یہ کوئی آرگنائز اسٹیٹ تو ہے نہیں. چلڈرن آف کانفلکٹ سٹنگ ان پاور تھرو دی پاور آف دا گن، وہ وہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں. تو اگر تو یہ انہوں نے اپنا ایجنڈا پرسو کرنا ہے اور اس فیئر میں رہنا ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کو چھوڑیں گے تو ہماری اپنی سروائیویبلٹی جو ہے وہ انڈر کوسچن ہو جائے گی، یا اس پہ پریشرز آئیں گے اور سروائیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ پراکسی اسپانسر اسٹیٹ کا کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں، انڈیا کی بھی انہوں نے آگے چیزیں لینی ہے، تو دین وی آر گوئنگ نو ویئر. پھر پاکستان کے پاس آپشنز تو ہیں لیکن ہارڈ آپشنز ہیں، لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ پھر وہ آپشنز استعمال کرے گا کیونکہ دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ نو مور. ابھی ہمیں جو بے وقوف بنایا جاتا تھا کہ جی افغانستان بڑا کرٹیکل ہے، ہمارے بھائی ہیں، بہت قربانی دی ہے، ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں. آئی تھنک جی پانی اب پلوں سے بہت آگے گزر گیا. آئی کین انڈرسٹینڈ دونوں ممالک کا نقصان ہوگا اس میں، لیکن شاید افغانستان ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہیو نتھنگ ٹو لوز، دے ہیو لاٹ ٹو لوز، کیونکہ اندر بھی پھر ود افغانستان لاٹ آف پریشرز بلٹ آلریڈی ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور یہ پھر بڑھیں گے. تو پھر پاکستان ول ایکسرسائز ادر آپشنز جو کہ شاید زیادہ پینفل ہو ریجن کے لیے اور افغانستان کے لیے. تو جن صاحب پھر ایڈیا خوشیاں کیوں منا دے رہے سو جو طالبان دی حکومت آئی سی تھے، خوشیاں کیوں منا رہے تھے اتنی؟ دیکھیے پاکستان نے طالبان کو بھی اگر سپورٹ کیا اور اس سے پہلے مجاہدین کو بھی جو سپورٹ کیا، تو بیسیکلی فار دا اسٹیبلٹی آف افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے لیے تھا کہ چلو یار یہ کم از کم ایک کوئی ایسا ایجنڈا تو لے کر آئیں گے کہ یہ ان کا کریں گے، افغانستان کی بہتری کا کام کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی یہ کلچرل پرابلم رہا ہے. دیکھیں آپ نے رسک تو لینا ہوتا ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو نہیں لائیں ان کو لائیں. اور رسک صرف پاکستان نے نہیں لیا. دس واز طالبان جو فینامنا ہے، اس کو رانا صاحب پاکستان کے ساتھ صرف جوڑنا زیادتی ہوگی. یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے. انہی کی نیبراسکا یونیورسٹی میں ان لوگوں کے بھی لکھے گئے جو سلیبس تھے، مجاہدین کر لیں پھر بعد کے طالبان دیکھ لیں ان کو. امریکہ نے بھی ان کو ایکسیپٹنس دی. امریکہ آج بھی پیسے دے رہا ہے، آپ تو نہیں دے رہے 80-90 ملین روپیز مہینے کا ڈالرز، امریکہ تو دے رہا ہے. سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، باقی دنیا نے بھی اس کو اپنایا. اور یہی انڈیا تھا جو ان کے خلاف قراردادیں لانا چاہتا تھا سیکورٹی کونسل میں. یس نیشنز میک ایررز، ایرر کہہ لیں یا پالیسی فیلیئرز ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹائم ٹو ریسیٹ دی ڈسکورس. اور پاکستان نے میرے خیال میں تھرو ہارڈ وے یہ لرن کر لی، اور فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح ہی ہوگا.
اب کسی بھی قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ یا جو اسٹیٹ سٹرکچرز نہیں ہوں گے یا جو نیشنل سٹرکچرز نہیں ہوں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو کتنی جلدی جوڑا جائے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہی نان اسٹیٹ ایکٹرز اب کسی کے کارندے بن کے یا کسی کے لیے تو کھیل رہے ہیں نا, تو جب میچ ہی پراکسیز کی اس میں چلے جانے ہیں اور فیلڈ ہی وہی ہوگی تو آپ کو میدان پہ تو اترنا پڑے گا نا, آپ باہر بیٹھ کے میچ جیت نہیں سکتے. ٹھیک ہے جن صاحب, تسی کیوں آسرے سو جو بی گل رہی ڈاکٹر صاحب گل کر رہے سن کہ امریکن ڈرونز کو اجازت دی ہے افغان حکومت ہے, تسی آسرے سو کیوں ہسدے کیوں پہ سر؟ میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ جی وہ دیکھ رہے انہوں نے ایک ریزن بنایا اپنے جو ڈائیلاگ کر رہے تھے کہ ایک انہوں نے بھی اپنے ڈائیلاگ کے بیچ میں ایک کہ جی آپ ان کے ڈرونز بند کرائیں, ایسی شرائط رکھی تاکہ ہم کچھ یہ پاکستان مانے گا کچھ ہم مانیں گے, تو ہمارے جو تحریک طالبان کے ساتھ لنکیجز ہیں ان کو ہم اسٹیبلش ہی رکھیں گے, کچھ نہ کچھ. وہ کہتے نا اگر 4 شرطیں انہوں نے رکھی ہے تو 5 ہم بھی رکھتے, تو اسی طرح کو انہوں نے کریٹ کیا. میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ سوری ٹو سے ابھی ایران کے اوپر بھی امریکنز گئے, تو امریکنز کا یہ کہہ دینا کہ آپ گارنٹی دے دیں کہ جی وہ ہماری سرزمین نہیں استعمال کریں گے, آئی تھنک دس ول بی لٹل چیلنجنگ. اگر جس طرح امریکہ نے ان پہ حملہ کرنا ہوگا تو نہ طالبان سے وہ پوچھیں گے نہ کسی اور ملک سے پوچھیں گے, وہ ان پہ حملہ کر ہی دیں گے جی, ٹو بی ویری آنسٹ. دیٹ واز مائی پوائنٹ. اچھا چلو تسی ایویں ڈیفینسو تے چلے گئے, ڈیفینسو تے نہ جاؤ جنرل صاحب. میں تو ویسے پوچھ رہا, میں تو انجی پوچھ رہا سا, میں کہ تسی آسرے ہو پتہ نہیں کی وجہ ہے کہ شاید خبر ہے تاڑے کو اندر, خبر ہے تاڑے اندر کوئی مطلب کہ تسی باہر نکلنا چاہندی ہے کوئی خبر اس طرح دی کو روک رہے ہو تسی. میں تو یہ سمجھ رہا سا, میں تو یہ گل کر رہا سا. چلو ٹھیک ہے تسی جو کہندے ہو مان لینے. اینی ویز جنرل صاحب بھی جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی اتنے شور نہیں ہیں کہ یو نو دے ول اسٹک ٹو دیئر کمٹمنٹس. سو اف دے ڈونٹ اسٹک ٹو دیئر کمٹمنٹس, یہاں پہ تو ایک کلیئرٹی ہے پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری فورسز نے تو بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ایگریشن ہوگا ہمارے اندر ٹیریٹری کے اندر تو وی ول اسٹرائک. اب اف وی اسٹرائک تو ڈیفینیٹلی وی ہیو آل دا رائٹ ٹو اسٹرائک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو ہیرو بھی تو ہم لوگ ہی بناتے رہے ان کو, یہ جو سمجھتے رہے کہ جناب انہوں نے کوئی ایک پہلے کولڈ وار ایرا میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی تو وہ افغانز نے خود حاصل کر لی, ایسا نہیں تھا. اس میں ہم لوگوں نے ان کو سکھایا, اور پھر اس کے بعد میں سکھایا کا ورڈ کوٹس میں کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جناب امریکہ جو ہیپ ہیزرڈلی وہاں سے ودرا کیا اس نے, لیکن اس نے آئی ول ناٹ سے دیٹ امریکہ واز ڈیفیٹڈ, وہ دیٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن جو کہ ہیپ ہیزرڈلی لیا گیا اور ہیپ ہیزرڈلی ودرال ہوا وہاں سے. اس میں بھی ہم نے ان کو سکھایا کورٹس میں, ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری چیزیں تو ہم کرتے رہے, ہیرو یہ بنتے رہے. اب میرے خیال میں اب ہیرو والی بات تو ختم ہو گئی ہے, تو ہم نے اسٹرائک تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن مائی کوشچن از کہ ہاؤ ول چائنا ٹیک اٹ. چائنا نے بھی وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, باقی جو ممالک ہیں اس ریجن کے وہ بھی دے آر لوکنگ اپ ٹو افغانستان کے وہاں پہ ایک پیسج ملے گا تو پھر پورے ریجن میں کوئی یہاں پہ اکنامک بوسٹ آ سکتا ہے. تو یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ڈیفینیٹلی اس وقت افغان حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہیں ہے. تو اگر اسی طرح ہی ہے تو کیا افغان حکومت ٹاپل ہو سکتی ہے, گھر جا سکتی ہے, کوئی نئے چہرے آ سکتے ہیں, یا کیسے آپ دیکھتی ہیں سینیریو افغان حکومت کا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے ویریس ویز آف لوکنگ ایٹ اٹ, لیکن مجھے جنرل صاحب کی بات سن کے اچھا لگا کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ دی ایلیفنٹ ان دا روم از پاکستان's flawed افغان پالیسی. کیونکہ بہت عرصے سے آپ کو یاد ہے ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان بھی کھیلتے تھے, تو ایک کلیئرٹی تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, لیکن اس وقت جو ریپرزینٹیو آف دا اسٹیٹ ہے ان افغانستان وہ اس نان اسٹیٹ ایکٹر کو کلی طور پر سپورٹ کرتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے, اور انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ بارڈر پر پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کریں. تو اگر کوئی ایک ایسا نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جس کو اسٹیٹ کی پشت پناہی حاصل ہو تو پھر اس کو اسپانسرنگ ٹیررزم کے زمرے میں لایا جاتا ہے.